بسم اللہ الرحمن الرحیم پری 9 کلاس۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق امتحان کا سیکنڈ پارٹ، جس کی ہم نے بک ریڈنگ کرنی ہے۔ تو یہ میں آپ کو ایزی ورڈنگ میں سمجھا دیتی ہوں۔ میں نے بھی تقدیر اور تدبیر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر ثابت کر دیا کہ تدبیر کوئی چیز نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایڈوانس ہی جو ہے نا یہ تقریر کر دی تقدیر اور تدبیر کے ٹاپک پر کہ تدبیر کوئی چیز نہیں۔ تدبیر میں سوچے بیچاری انسان کی اپنی کوشش ہے۔ کہتا ہے کہ انسانی کوشش کوئی چیز نہیں، جو کچھ بھی ہے صرف تقدیر ہی ہے۔ چونکہ اس نے محنت تو کی نہیں تھی، جسٹ ایگزام دینے تھے، ایگزام سر پہ آ چکے تھے، ماں باپ کو بڑی امیدیں لگ چکی تھی، اس کو خود اپنا پتہ تھا کہ میں نے تو کچھ کیا نہیں، لہٰذا اس نے پہلے ہی ان کا یہ مائنڈ بنا دیا کہ کوششوں سے کچھ نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے تقدیر سے ہوتا ہے۔ تقدیر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی گئی قسمت۔ کہتا ہے کہ تقدیر سے تمام دنیا کے کام چلتے ہیں۔ قصہ مختصر، درخواست شرکت دی گئی اور منظور ہو گئی۔ انہوں نے اپلائی کر دیا ایگزامس میں اپیئر ہونے کے لیے، جس کو ان کے سلپ وغیرہ مل چکی، پرمیشن مل گئی کہ وہ ایگزام میں اپیئر ہوں گے۔ اور ایک دن وہ آیا کہ ہم ہال ٹکٹ لیے ہوئے مقام امتحان پر پہنچ گئے، ایگزامینیشن ہال میں پہنچ گئے۔ وہ یاد نہیں کیا تھا، بے شک یاد نہیں کیا تھا، لیکن 2 وجہ سے کامیابی کی امید تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ بے شک میں نے تیاری نہیں کی تھی، لرن کچھ نہیں کیا تھا، مگر 2 میرے پاس ایسے ریزنس تھیں کہ جن کی وجہ سے میں کامیابی کی امید کر سکتا تھا۔ پہلی بات تو یہ امداد غیبی۔ امداد غیبی میں غیب سے، اللہ کی طرف سے مدد ملنا، غیبی مدد یعنی کہیں سے کچھ امداد مل جانا۔ دوسرا پرچوں کی الٹ پھیر۔ پرچوں کی الٹ پھیر ہے جیسے کچھ نگران جو ہوتے ہیں وہ پرچہ ایک کا دوسرے کو دے دیتے ہیں، یعنی پرچوں کا رد و بدل کرنا، اس کو پرچوں کی الٹ پھیر کہا جاتا ہے۔ اس نے خود تو تیاری نہیں کی تھی، لیکن اس کو ان 2 وجوہات پر جو تھا وہ یقین رکھتا تھا کہ کامیابی ہو جائے گی، امید تھی اس کو۔ ایک ہے امداد غیبی، دوسرا ہے پرچوں کی الٹ پھیر۔ شاید وہ حضرات جو امتحان میں کبھی شریک نہیں ہوئے اس مضمون کو نہ سمجھیں، ان 2 چیزوں کو نہ سمجھ سکیں۔ اسی طرح وضاحت سے عرض کرتا ہوں، امداد غیبی سے مراد ہے امیدواران امتحان کی اصلاح میں وہ مدد ہے جو ایک دوسرے سے یا کسی نیک ذات نگران کار سے عند المواقع یعنی موقع کے قریب کتاب سے پہنچ جاتی ہے۔ ڈیورنگ ایگزام یا سالونگ پیپر جو ہے کسی ساتھی اسٹوڈنٹ سے کوئی ہیلپ مل جائے، یا جو نگران ہے، سپروائزر ہے، اس سے کچھ موقع کے مطابق کچھ نہ کچھ ہیلپ مل جائے، بک سے چیٹنگ مل جائے یا کسی بھی طرح سے، اس کو کہتے ہیں امداد غیبی۔ پرچوں کی الٹ پھیر بظاہر مشکل معلوم ہوتی تھی، یعنی دیکھنے میں تو مشکل ہے، لیکن قسمت سے سب کچھ آسان کر دیتا ہے، قسمت سے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ بعض شریف کم حیثیت ملازم ایسے بھی نکل آتے ہیں جو باامید انعام پرچہ بدل دیتے ہیں، یعنی کچھ جو نگران ملازم ہیں وہ وہاں ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ روپے کے بدلے میں 2 اسٹوڈنٹس کے جو پرچے ہیں وہ بدل دیتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس سے ایک محنت کرنے والے کو نقصان پہنچ جاتا ہے، جس نے پورا سال تیاری کر کے ایگزام دیے ہوتے ہیں، پیپر دیا ہوتا ہے، اس کو نقصان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا پیپر جس نے تیاری نہیں کی ہوتی اس کو مل جاتا ہے، اور اس کو تو ان کی جو اسٹرگل ہے، جو انہوں نے اسٹرگل کی ہوتی ہے، جو محنت کی ہوتی ہے، ان کو ان کا ثمر نہیں ملتا، تو یہ محنت کرنے والے کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن تدبیر و تقدیر کا مسئلہ جیسا اس کارروائی میں حل ہوتا ہے، دوسری کسی صورت میں حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ جنہوں نے تیاری نہیں کی ہوتی وہ پھر اپنے مسائل اسی طریقے سے حل کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں، لیکن وہ بہت کم پیش آتی ہیں، اس لیے ان پر بھروسہ کرنا نادانی ہے۔ خیر آمدم برسر مطلب، یعنی اب مطلب کی بات کی طرف آتے ہیں۔ 9:45 بجے گھنٹی بجی اور ہم بسم اللہ کہہ کر امتحان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک بہت خلیق بہت اچھے اخلاق والا اور ہنسمکھ نگران کار تھا۔ مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی، میں نے ان سے کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے یعنی میری ہیلپ کی، جگہ بتائی اور بڑی دیر تک ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ میں سمجھا چلو بیڑا پار ہے۔ وہ ان کی خوش اخلاقی سے سمجھا کہ چلو ابھی میرا کام بنا دیں گے، اللہ دے اور بندہ لے۔ ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا، میں نے پرچہ لیا، سرسری نظر ڈالی اور میز پر رکھ دیا۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پرچہ پڑھنے کے بعد جیسا اطمینان میرے چہرے پہ تھا شاید ہی کسی کے چہرے پر ہوگا۔ اطمینان اس لیے تھا کیونکہ وہ کون سا کنفیوز تھے کہ کون سا لکھنا ہے اور کیا لکھنا ہے، جب انہیں کچھ پڑھا ہی نہیں تو کنفیوژن کیسی، اور سیکنڈلی یہ کہ ان کو امید تھی کہ نگران اچھا ہے اور ان کی ہیلپ کرے گا۔ خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ کر سکا، لیکن نگران کار صاحب کو یہ کہتے ضرور سنا کہ پرچہ مشکل ہے۔ خود اندازہ اس لیے نہ ہوا، کبھی پڑھا تو پتہ ہوتا نا کہ ایزی ہے یا ٹف، انہیں جب پڑھا ہی نہیں تو وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ ٹف ہے۔
میں کئی مرتبہ اول سے آخر تک اس کو پڑھا، یعنی میں نے پیپر کو بار بار پڑھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ کس مضمون کا پیپر ہے۔ جوابی کاپی دیکھی، اس کی آخر کی ہدایتیں پڑھیں، یعنی جو اینڈ پہ دی ہوتی ہیں ڈائریکشنز وہ پڑھیں، صفحہ اول کی خانہ پوری کی، یعنی جو فرسٹ پیج ہوتا ہے اس کے جو بظاہر اس کو فل اپ کیا، جو اس کے پیپر رائٹ ہوتے ہیں، نیم، پیپر نیم وغیرہ، وہ سب کو فل کیا اور کھڑا ہو گیا۔ گارڈ صاحب فوراً ہی آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ وہ مسکرائے، زبان سے تو کچھ نہیں بولے مگر پرچے کے عنوان پر انگلی رکھ دی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اصول قانون کا پرچہ ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ آج یہ جو پیپر ہے یہ ہے کس سبجیکٹ کا۔ دل کھل گیا، دل خوش ہوا۔ میں نے بھی قلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اصول کے لیے کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں۔ اس موضوع پر ہر شخص کو رائے دینے کا حق حاصل ہے، مشورہ دینے کا حق حاصل ہے۔ جو ہے وہ خوش ہو گئے کہ چلو اصول قانون کا پرچہ ہے، قوانین کے متعلق تو خود سے رائے دی جا سکتی ہے، لہٰذا انہوں نے قلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا۔ ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے، یعنی قانون قائم کرنے والا ایک اصول قائم کرتا ہے، دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو کسی دوسرے کی تجویز کا پابند کریں؟ وہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے مشورے کو کسی دوسرے کی مشورے کا پابند کریں؟ میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، کچھ ادھر ادھر نگاہ بھی دوڑائی، مگر گارڈ صاحب میری حالت کو کچھ سمجھ گئے تھے، کچھ تاڑ گئے تھے کہ ہر وقت بلائے ناگہانی کی طرح، یعنی بری بلا کی طرح، بن بلائی بلا کی طرح سر پر ہی کھڑے رہے۔ نگران کو ان پر ڈاؤٹ ہو گیا تھا، چونکہ وہ پوچھنے کی کوشش میں بھی تھے، ادھر ادھر نظر بھی دوڑا رہے تھے، لہٰذا نگران نے ان کی سخت سپروین کی اور وہاں کھڑے رہے۔ ذرا میں نے ادھر ادھر گردن پھیری اور انہوں نے آواز دی کہ جناب اپنے پرچے پر نظر رکھیے۔ کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے آگے پیچھے سے کوئی لقمہ لینے کی، ہیلپ لینے کی کوشش کی تو اسی وقت نگران نے کہہ دیا کہ جناب اپنے پرچے پر نظر رکھیے۔ تو یہ ہے ہماری آج کی ریڈنگ، جس کو آپ نے کیئرفلی پڑھنا ہے اور اس کے تمام ٹف ورڈنگ جو ہیں ان کی میننگس لرن کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔